نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہم سب کی عبادتوں کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جس طرح کی جس قسم کی عبادت انسان سے ہو سکتی ہے ان تمام عبادتوں کا واحد مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں کے سردار جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا نمبر 90 پہ 6 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستی والے، گاؤں والے اللہ پر ایمان لاتے، ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے، علی ھذا القیاس کسی بھی خاندان، کسی بھی محلہ، کسی بھی گھرانے کے لوگ ایماندارانہ زندگی گزاریں، بے ایمانی کی زندگی نہیں بلکہ ایماندارانہ زندگی گزاریں، اس کے بعد تقوی اختیار کریں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا؟ ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں کیسی نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے کیسا فضل و کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہماری بستی کے لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیں گے. سبحان اللہ. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنے میں چیز مختصر ہے، حقیقت میں چیز بہت تھوڑی ہے. مثلا ہمارے پاس دکان میں پونجی، سرمایہ، بھنڈوال کم ہے، دکان چھوٹی ہے لیکن برکت بہت ہے. کیسے برکت؟ مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اسی سے ہمارے ساری برکتیں، ہمارے گھر کا گزران ہو رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہیں، کوئی قرضہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. یہ برکت ہوتی ہے.
کب؟ جب ہماری تجارتوں کے اندر، ہماری بیپار کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی تجارت میں وَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا، مال بیچتے ہوئے، مال فروخت کرتے ہوئے، مال دیتے ہوئے سچائی سے کام لیا، جھوٹ سے کام نہیں لیا، جھوٹ کہہ کر کے مال کو نہیں بیچا، مال تھوڑی کم قیمت کا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے برکت کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس تجارت سے، اس دکان سے، اس گھرانے سے برکتوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سچ کہا اور ظاہر کر دیا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کو اتنے میں پڑا ہے، کیا ضرورت ہے؟ آدمی بتا دے کہ بھئی اس کی ایک قیمت ہے، آگے پیچھے کر کے دے دے، لیکن تجارت کو بڑھانے کے لیے، مال کو فروخت کرنے کے لیے کسی نے جھوٹ کہا، مال کو بیچ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس جائیداد ہے، آستیاں ہیں، تجارتیں ہیں، مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں برکتیں ختم ہے، چین ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ کھانا ڈھنگ کا، نہ رہنا ڈھنگ کا۔ کیا بھی آپ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ کیا بولے مولوی صاحب، خیس و کھانا پیٹ کو لگتا نہیں، اتنا کماتی پتہ نہیں کہاں ختم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتوں کو ختم کر دینا، اللہ کی طرف سے برکتوں کو ختم کر دینا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی گھرانے والے ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے برکتوں کے کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ برکتوں کو کھولتا ہے، کیسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 صحابہ کرام کھانے کے لیے بیٹھے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے کھانے کا ایک طریقہ ہے، بڑا خواب ہوتا ہے، بڑی برتن ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اسی سے ایک عام آدمی بھی کھاتا ہے اور اسی سے منسٹر بھی کھاتا ہے، عام آدمی بھی، بڑے آدمی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 6 صحابہ کے ساتھ ایک دیہاتی آیا، کھانا شروع کر دیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو ان السما لکفاکم، سنو جی، یہ آدمی آ کر اس نے بسم اللہ نہیں کہا، اگر بسم اللہ کہا ہوتا تو 6 آدمیوں کے لیے کھانا کافی ہو جاتا۔ آدمی جلدی میں ہے، آدمی بزی ہے، آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب گھر میں آئے اطمینان سے دسترخوان پر بیٹھے یا جہاں کھانے کا انتظام وہاں بیٹھے، ہاتھ دھو کر بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، وضو نہیں ہے تو ہاتھ دھو کے بیٹھے، بسم اللہ کہہ کر کے کھائے تو برکت ہوگی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کھانے میں ہاتھ ڈال رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا شیطان آیا ہوا تھا، کہا بسم اللہ کہو، اس نے بسم اللہ کہا تو شیطان غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا شیطان آ رہا تھا، ساتھ میں شیطان آ رہا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا تو شیطان دور ہو گیا اور کھانے میں برکت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، کھانا جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے برکت
درمیان برتن میں کھانے کے بیچ میں اللہ کی برکت اترتی ہے. فلا تأکلوا فی وسطها، درمیان سے مت کھاؤ. وکلوا من اطرافها، حافتیہ، اس کے کنارے سے کھاؤ، سامنے سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ برکت برتن کے درمیان میں نازل ہوتی ہے. میرے بھائیو، آدمی کھاتا ہے، آدمی بہت کھاتا ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ سب کھانے میں برکت ہوتی ہے اور سب کھانے سے پیٹ بھرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم برتن صاف کر کے کھاؤ. کھانے کے دانے برتن میں نہ چھوڑو، چاہے وہ کسی شادی کا کھانا ہو، کسی تقریب کا کھانا ہو، یا اپنے گھر میں کھانا ہو، اتنا ہی اپنی برتن میں کھانا ڈال لو، اتنا ہی لے لو جتنی تمہاری ضرورت ہے. عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میری سخاوت اگر دیکھنی ہے کہ میں کتنا بڑا دل والا ہوں، دیکھنا ہو تو پڑوسی کے گھر میں کوئی شادی کوئی عقیقہ ہو تو آؤ وہاں دکھاتا ہوں. دوسروں کے گھروں میں بیٹھ کر ڈالتے ہیں، نکالیں، کھاؤ 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 کھاؤ. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. وہ آدمی بھائی کھانا جس نے آپ کو دعوت دی اس سے آپ کہیے، ایک بار کہیے، دو بار کہیے، لینے کے لیے کہیے، لیکن زبردستی ڈالیں تو کھانا ضائع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کھانا کھاؤ تو پوری طرح برتن صاف کرو، اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لو، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس دانے میں برکت رکھا ہے. حضرت وحشی بن حرب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کھانا پکتا ہے، اچھا پکتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیٹ بھرتا نہیں ہے، برکت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، ایک گھر میں جمع رہنے کے باوجود ایک آیا کھایا گیا، دوسرا آیا کھایا گیا، ایک بہن ایک بیٹی کھائی، دوسری بیٹی کھائی، تیسری بیٹی کھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو، ایک ساتھ مل کر کھاؤ. گھر میں عورتیں ہیں، گھر میں خواتین ہیں، گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، سب جمع ہو کے کھا لو. اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ محبت بڑھے گی، برکت ہوگی. آپ نے ان کو ڈال دیا، انہوں نے آپ کو ڈال دیا، آپ نے ان کا خیال رکھا، انہوں نے آپ کا خیال رکھا. بہوؤں نے ساس کو ڈال دیا، ساس نے بہو کو ڈال دیا. کتنی محبت بڑھے گی، کیسی محبت بڑھے گی. جا کر اپنے سسرال میں کہیں گے کہ ہماری ساس جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیچاری ڈال ڈال کے کھلاتی ہے ہم کو. اور ساس کہے گی دوسری بہوؤں کے سامنے، دوسرے گھروں میں جا کر کہ میری بہو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھوں مجھے ڈالتی ہیں نکال کر کے. کتنی محبت بڑھتی ہے. یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے. میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکتیں اور کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ رزق میں، عمر میں، صحت میں، مال میں، تجارت میں. برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم. یاد رکھو، تمہارے گھروں میں جو بڑے ہیں، تمہارے والد ہیں، تمہاری والدہ ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں ان سے تمہارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ ان کی دعاؤں سے. بچے نے کوئی کام کر دیا، باپ خوش ہو گئے، والد خوش ہو گئے، اللہ تیری عمر برکت دے، اللہ تجھے صحت سے رکھے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے. ان کی دعاؤں کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، ان کی دعا اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے والدین عطا کیا ہے. ماں باپ ہیں، گھر میں بڑی آپا ہیں، گھر میں بڑے بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی دعائیں لیتے ہیں.
کیسی پریشانیاں، کیسی آفتیں، کیسی مصیبتیں، کتنے مسائل سامنے آتے ہیں گھرانے میں. اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر مشکل مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج جو صورتحال ہے ہمارے بھائیوں کا وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے تو ایک ماں 12 بچوں کے لیے بہت وزن ہو جاتی ہے. میں کیا دوسرے بچے نہیں ہیں، میں ایک بہو کیا دوسرے بھوا نہیں ہیں. اب بیچارہ مجبور، بیچارہ یہ بیوی کی بات ماننے کے لیے مجبور ہٹا دیتا ہے، ماں کو ہٹا دیتا ہے کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. گویا تم نے اللہ کی رحمت کو، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، گھروں سے ہٹا دیا. ان برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. بڑوں کا احترام، بڑوں کی خدمت، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے دعائیں لیں. اگر میں یہ اس پر کہ دعائیں والدین کی کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہیں، کیسے دعاؤں سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، دعاؤں سے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اگر میں یہ کہتا جاؤں تو اس کے لیے ہمارے پاس تاخرات ہی ہو سکتی ہے. 21، 22، 23 رات ہو سکتی ہے کہ ہم تفصیل سے بتائیں. میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی، حضرت انس کی والدہ تھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ انس خادمک ادعو اللہ لک. اللہ کے نبی، یہ انس تمہارے خادم ہیں، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ، اللہم بارک فی مالہ و عمرہ و اولادہ. اللہ تو ان کے مال میں، اللہ تو اس کی عمر میں، اللہ تو اس کے رزق میں برکت دے، وادخلہ الجنہ، اس کو جنت عطا فرما دے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ 90 سے زیادہ سال کی عمر ان کو ملی. تمام صحابہ کرام میں آخر میں اللہ کو پیارے ہونے والے حضرت انس تھے. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ تو ان کی عمر میں برکت دے، اے اللہ تو ان کے مال میں برکت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے پاس ایک باغ تھا، دوسروں کے بھی باغ تھے، ان کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل ہوتا تھا. ان کے باغ میں جو درخت تھے اس میں سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا وادخلہ الجنہ، ان کو جنت میں داخل فرما دے. حضرت انس کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان کی عمر میں برکت دے. 90 سال سے زیادہ صحت مند، صحت و عافیت کے ساتھ تھے. اللہ نے دعا فرمائی مال میں برکت دے، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان کی اولاد میں برکت دے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 200 سے زیادہ ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی زندگی میں تھی. اولاد میں برکت دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بچے ہو جائیں. ایک بچہ 100 بچوں میں کا ایک بچہ، نام کمانے والا، وفادار، وفاشعار، دیندار، ایماندار، اور اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اتنی برکت دے کہ جہاں جائے تو وہ کامیاب ہو کر کے لوٹے، ناکام کہیں سے نہ لوٹے. جہاں جائے واپس آ کر کے خوشخبریاں سنائے. عمر میں برکت، کم عمر، چھوٹی عمر، بڑے بڑے کام آدمی کر دیتا ہے. کتنی عمر جی اس کی؟ 100 سال نہیں، 70 سال نہیں، 50 40 سال میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. پھر انس کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جنت میں داخل کر دے. 3 دعائیں تو مکمل ہو گئی ہیں، اللہ نے پوری فرما دی ہیں، اللہ نے قبول فرما لی ہیں. ابھی میری آخری عمر ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعا دی ہے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیو، انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب له ان ينسى له في ماله واسره فليصل رحمه، جس کی یہ خواہش ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ہو، زیادتی ہو، اور اس کی عمر صحت و عافیت کے ساتھ زیادہ ہو، بڑی عمر ہو، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناطے کو جوڑے، رشتے ناطے کا خیال رکھے، رشتے کو سمجھے، رشتے ناطے کی خدمت کرے۔ میرے بھائیو، رشتے ناطے کی خدمت کرنے کے کتنے بڑے بڑے ثواب ہیں، کتنا اجر ہے، اور کتنی برکتیں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں، اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناطے کو جوڑے، رشتے ناطے کو سمجھے، رشتے ناطے کو قریب کرے۔ میرے بھائیو، آج حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو یاد رکھتے ہیں۔ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو یاد رکھتے ہیں۔ سسرال آ جائیں، سالے سالیاں آ جائیں، سمدھن آ جائیں، گھروں میں دسیوں قسم کے پکوان، یہ بھی، وہ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، بہن آ گئی، آپا آ گئیں، بھائی آ گئے، کیا کہ اللہ دیا سو پکا کو رکھی، دیکھو ماں کھا لے کو جاؤ۔ گویا اچھا پکاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی طرف سے ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی چاہتے ہو، نیکی چاہتے ہو، نیکی کمانا چاہتے ہو، نیکی تم کو اس وقت ملے گی جب تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات کرو، وہ چیز دے دو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں پورا کھا کر بچنے کے بعد بچا کچا پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں، غریب ہے، بچ گیا، رکھے تو صبح میں خراب ہو جاتا، فریج بھی بھر کر ہے، کیا کرنا، دے ڈالو بازو والوں کو، صبح میں رکھے تو خراب ہوتا، دے ڈالو۔ یہ نہیں، جو تم پسند کرتے ہو اس کو تم اللہ کی راہ میں دو۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی بڑی خواتین کو، اپنی بڑی، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکتیں تھیں۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فریج آ گئے نا، بچا ہوا پہلے اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اچھا تازہ دیتے تھے، اب جو کچھ بچتا ہے وہ رکھ رکھ کے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے، ثواب نہیں پاؤ گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو نہ دے دو۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے کھجور کا، یہ میرے تمام باغوں میں، میری تمام جائیداد میں سب سے بہترین باغ ہے اور بہترین کھیت ہے، اور اس کے پھل بہت شیریں اور میٹھے ہوتے ہیں، پانی بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، وہاں اللہ کے نبی بیٹھتے، وہاں وقت گزارتے۔ کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کا یہ حکم سننے کے بعد میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ بخ ھذا مال رابح۔ اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا قیمتی مال ہے، کتنی قیمتی جائیداد ہے۔ اللہ کے نبی، آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر غیروں کو دیں گے ثواب صرف ایک ملے گا، رشتہ داروں کو دیں گے ڈبل ثواب ملے گا، ایک اللہ کے راہ میں دینے کا،
دوسرے رشتہ داری کو پہچاننے کا، رشتے ناطے جوڑنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائیوں کو بلا کر کے وہ باغ تقسیم کر دیا۔ آج ہماری محبتوں، عنایتوں، کرم فرمائیوں، ہمارے تحفے تحائف کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے ہیں فلاں اور فلاں، دور کا نہ رشتہ نہ ناتا۔ جماعت کا بڑا آدمی ہے، بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، ضرور کیجئے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنوں کو دیا، اپنے محلے کی مسجد، اپنے گاؤں کی مسجد، اپنے گاؤں کا مدرسہ، اپنے محلے کا مدرسہ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کے خیرات کے، آپ کے صدقات کے، آپ کے مالی تعاون کے۔ آج اللہ کی راہ میں لوگ کم دیتے ہیں۔ کون آیا ہے سامنے والا؟ بڑا آدمی آیا ہے، ایسا کم دے سکتا ہوں میں؟ 1000 دے تو مانتا نہیں نا بھائی، نہیں مانتا۔ رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں، فلاں ہیں، ان سے ہمارا لین دین ہے، تجارت ہے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ بلا کر کے ان کو اور خوش کر کے، کھلا پلا کر کے، بٹھا کر کے اتنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، بس۔ اللہ کو خوش کیا؟ اللہ کو خوش کیا؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اللہ کو خوش تم نے نہیں کیا، تم نے ایک انسان کو خوش کیا، تم نے رشتہ داری کو نہیں بلکہ غیر آدمی کو خوش کیا۔ رشتہ داری کو پہچانو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہماری ماں بہنیں، ہمارے بھائی الماریوں کو کیا بتائیں، شادی کے موقع پر دیکھو 100 جوڑے، 70 جوڑے، میں بیٹی کو 70 جوڑے دی، 70 جوڑے دی میں، زندگی بھر پہنے تو بھی کم، کفن میں لے گئے تو بھی کم، اتنے دے ڈالی۔ بازو میں یتیم ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، کبھی تم نے اس کو ایک جوڑا دلایا؟ کبھی تم نے اس کو پیٹ بھر کھلایا؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک مالدار سے، کھاتے پیتے خوشحال انسان سے پوچھے گا کہ فلاں غریب، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تیرے گھر آیا تو نے کھانا کھلایا، میں بیمار تھا، کبھی تو نے میری مزاج پرسی کی، عیادت کی، اور میں برہنہ تھا، ننگے بدن تھا، کبھی تو نے کپڑا پہنایا؟ کہے گا کہ اللہ ساری دنیا کا رازق تو، رب تو، بیماروں کو شفا دینے والا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کبھی تو نے اس کی خبر گیری کی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے، اللہ ہمارے مال میں برکت دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری تجارت میں برکت دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان باتوں کو ہم اس پر عمل کریں۔ بالخصوص آخری بات جو میں نے بتائی کہ اپنے رشتے ناطے کا خاص خیال رکھیں۔ رشتے ناطے آج دور ہو گئے ہیں، ان کو قریب کریں۔ پہلے حال یہ تھا جمعے کے دن ہمارے گھروں میں کچھ بنتا، کچھ پکتا تو باقاعدہ پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھیجا جاتا تھا، تحفہ ادھر سے آ رہا، تحفہ ادھر سے جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی بستی والے، کسی بھی علاقے کے لوگ، کسی بھی گھرانے والے اللہ پر ایمان رکھیں، تقوی کی زندگی گزاریں، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے خزانے نازل کریں گے، دروازے کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تقوی اختیار نہیں کیا، ایماندارانہ زندگی نہیں گزاری،
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے غلط کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بیماریوں میں پکڑ لیا، عذاب میں پکڑ لیا، مختلف قسم کے جھگڑے لڑائیاں، بیماریاں، جب دیکھو دواخانہ، جب دیکھو جیل، جب دیکھو پڑوسیوں سے جھگڑا فلاں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ گھروں میں امن، چین، سکون وغیرہ چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہیں، ایماندارانہ زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر انشاءاللہ تقوی کی برکت کیا ہوتی ہے، تقوی آدمی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسے کیسے ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل و کرم ہماری زندگیوں پر نازل فرمائے، ہمارے گھروں پر، ہماری تجارتوں پر، ہماری کھیتیوں پر، ہماری اولاد پہ نازل فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اللہ انتظام فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔